تو دوسری میری گزارش کہ آپ مسجد کو آباد رکھیں، اور تیسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب گھر جائیں تو اپنے گھر کے کام کریں، اور اس گھر کے کام کو عیب نہ سمجھیں، اس کے گھر کے کام کو کمزوری نہ سمجھیں۔ اگر کسی کے والد صاحب کی زمین ہے، وہ ڈیرے پر زمینوں پہ کام کرتے ہیں، تو آپ والد صاحب جا کر کام کرو، والد صاحب کا ہاتھ بٹاؤ، چارہ کاٹنا، زمین کی گوڈیاں کرنا، بھینسوں کو دھونا، جو والد صاحب کا کام ہے نا، آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ بٹاؤ۔ اگر والد صاحب دکاندار ہیں تو آپ دکان پہ زیادہ نہ بیٹھو، لیکن آپ ان کے ساتھ تھوڑا بہت کام نمٹاؤ، چیزیں اٹھانی ہے، چیزیں رکھنی ہے، ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور اگر اس دوران کوئی ایسا موقع پیش آ گیا کہ مثلا والد صاحب تھے دکان پہ، تھوڑے سے پیسے رہ گئے اور آپ نے جا کر ان کو پیش کی کہ ابو جی آپ کا 500 روپیہ رہ گیا تھا، یا یہ سودا تھا آپ بھول گئے تھے، یہ میں لے کر آ گیا ہوں، آپ پھر دیکھنا کہ والد کے دل میں آپ کی قدر کتنی آتی ہے، کتنی قدر آتی ہے، والد کے پیسے آپ سنبھالیں۔ تو والدین کے ساتھ آپ ان کے کام کے اندر شریک ہوں، دکاندار ہیں تو تعاون کریں، ذمہ دار ہیں تو تعاون کریں، جو بھی ان کا معاش ہے اور جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر والد صاحب ظاہر ہے کہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ ساتھ جائیں گے بھی تو نہیں کر پائیں گے، اس کی میں ترغیب نہیں دیتا۔ جو اپنے مقام پہ رہتے ہوئے والد صاحب دکاندار ہوں یا ذمہ دار ہوں، تو جس حد تک ممکن ہو آپ والد صاحب کے ساتھ تعاون کریں۔ اور میری آپ سے چوتھی گزارش یہ ہے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے چھٹیوں کے دوران زیادہ وقت اپنے گھر کو دیں، دوستوں کو وقت بالکل نہ دیں یا بہت کم دیں، اس کا بہت اہتمام کریں۔ دوستوں کو وقت بالکل نہ دیں یا بہت کم دیں، جو تھوڑا سا وقت گزرتا ہے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ وقت گزاریں، والد کے ساتھ گزاریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ گزاریں، اپنی بہنوں کے ساتھ گزاریں، گھر میں رہیں۔ جب آپ گھر میں اس چیز کا اہتمام کریں گے تو بہنوں کی زندگی بدلے گی، بھائیوں کی زندگی بدلے گی، والدین آپ کے قریب آئیں گے۔ رات کو امی کی خدمت کریں، امی کے پاؤں دبائیں، اپنے والد صاحب کی خدمت کریں، دونوں کا خیال کریں، تو والدہ خدمت بھی کریں اور والد صاحب کی خدمت بھی کریں۔ والدہ خدمت کی زیادہ مستحق ہے، لیکن اگر والد کی ضرورت زیادہ ہو تو آپ والد کا خیال زیادہ کریں۔ مجھے سے ایک بات یاد آئی، میرا کراچی کا سفر تھا، اور مولانا عظیم جو یہاں متخصص ہیں، طالب علم پڑھتے ہیں، ابھی چھٹیوں پہ گئے، ان کی والدہ بیمار ہے، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو میں ان کے گھر میں، انہوں نے دعوت کی تو دعوت کھانے کے لیے گیا۔ والد صاحب ماشاءاللہ ان کے بزرگ ہیں، نیک ہیں، اور طبیعت تو بہت ظرافت ہے، ماشاءاللہ خوش مزاج ہے۔ تو مجھے کہنے لگے یہ عظیم کو میں نے بات سمجھائی ہے، یا گھر میں آ کر امی کی خدمت بہت کرتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا بھی حدیث پاک میں ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے، یہ کہتا ہے جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو میں نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن دروازہ تو میں ہوں، گزرنا تو نے مجھ سے ہے، پہلے میری خدمت کر، مجھے خوش کر، تو سیدھا ماں کی خدمت کرتا ہے۔ تجھے دروازہ نہیں کھلے گا تو ماں کے قدموں جنت تجھے ملے گی کہاں سے؟ اس لیے میں نے اس کو سمجھایا کہ پہلے خدمت میری کر اور بعد میں جا کے اپنے ماں کی خدمت کرنا۔ بعض لوگ بہت ظریف الطبع ہوتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے گھر جائیں تو زیادہ سے زیادہ وقت گھر پہ گزاریں۔ ویسے بھی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی نجات چاہے، فتنوں سے بچنا چاہے، تو اس کی سب سے آسان ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، اور فرمایا 3 چیزوں کا اہتمام کرو۔ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنی زندگی درست سمت پہ لے جانا چاہتے ہو، گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرو۔ نمبر 1 فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو، زبان کو سنبھالو۔ عموماً فطرے انسان کی زبان سے پیدا ہوتے ہیں، زبان کو سنبھالو۔ نمبر 2 فرمایا وابکی علی خطیئتک، اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ پہ رو پڑو۔ میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے گناہ نہ کرو، گناہ تو ہو جانا ہے، فرمایا وابکی علی خطیئتک، اگر گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ پر رو پڑو۔ پر ایک حدیث پاک بہت عجیب ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، آپ سمجھتے ہیں باب تفاعل ہے جس میں تکلف ہوتا ہے، خاصہ ہے باب تفاعل کا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے والا منہ بنا دو۔ آپ نے دیکھا بعض بہت نیک لوگ ہوتے ہیں اور بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں اور رونے والا چہرہ بنایا ہوتا ہے، تو یہ حدیث پاک کا مصداق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو نہیں سکتے تو رونے والا چہرہ بنا۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ،
تیرا گھر تیرے لیے بہت وسیع ہو جائے، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ گھر میں رہو، زیادہ وقت باہر نہ گزارو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں اکثر آپ سے کہتا ہوں بھی آپ مرکز سے باہر نہ جاؤ، یہ دروازے سے باہر نہ جاؤ، گیٹ کے اندر رہو۔ بہت سارے طلباء کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی، کوئی خوشی سے مانتا ہے، کوئی جبر سے مانتا ہے، اور کوئی پھر بھی ہلکا پھلکا دو لگا لیتا ہے۔ تو آپ اس کو تھوڑا سا اہتمام کریں، اپنے آپ کو چار دیواری میں بند رکھیں، تو آپ پھر اندازہ کریں گے کہ فتنوں سے کتنا بچتے ہیں۔ تو میری ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو چھٹیوں میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر کو دیں، باہر وقت کم دیں۔ اس سے والدین کی محبت بڑھتی ہے، توجہ آتی ہے، اولاد کے لیے دعائیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔